أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ تو انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، تو اس عقیدے کے خلاف کفار مکہ نے بات کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان سڑ گل جائے اور اس کے بعد اسے دوبارہ پیدا کر دیا جائے، یہ تو عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور آدمی کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو ضرور ان قریب جلا دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا، یہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر قبر سے زندہ کر کے مجھے نکالا جائے گا، یہ کہتا ہے یہ انسان۔ قرآن مقدس نے بھی اس کا جواب دیا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا آدمی کو یہ بات یاد نہیں؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، اور کیا آدمی کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے بنایا؟ کیسے بنایا؟ جب وہ کچھ نہیں تھا تو بنا دیا۔ تو کیا انسان اپنی پہلی تخلیق کو بھول چکا ہے کہ جب وہ کوئی چیز نہیں تھا تو بغیر کسی چیز کے ہم نے تو اسے بنا دیا، تو اب تو وہ کچھ ہے، پوری زندگی گزار کر کے اپنے پورے جسم کے ساتھ قبر میں گیا ہے، تو اب اس جسم کو دوبارہ صرف جان ڈال کر کے تیار کر کے کھڑا کر دینا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو یہ تخلیق زیادہ مشکل تھی یا دوبارہ پیدا کرنا یہ تخلیق زیادہ مشکل ہے؟ کہ جو پہلی بار ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، دوبارہ تو ایسے ہی ہو جاتی ہے، کہ ایسے کیا تھا ایسے کر دو، لیکن جو پہلی بار ہوتی ہے کہ اپنی پہلی تخلیق کو بھول گیا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے بنا دیا۔ دیکھو اس قرآن مقدس فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے باطل عقائد کا جواب دیتے اور رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے رد میں بیان کیا کیا اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے اس وقت بنا دیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کالعدم تھا، تو جب اصلاً کچھ نہیں تھا اس کے باوجود ہم نے اسے وجود بخشا، پیدا کر دیا، اب وہ کچھ ہے، اب دوبارہ پیدا کر دیں گے، اس میں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک ذکر کی جاتی اس آیت مقدسہ کے ضمن میں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی بات ہے جو ادا کی گئی ہے حضور کی زبان سے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان نے مجھے جھٹلایا، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انسان نے مجھے جھٹلایا، اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اس کے لیے یہ اچھی بات نہیں تھی کہ اس نے مجھے جھٹلایا اور میرا انکار کیا، ایک چیز دوسری، پس اس کا جھٹلانا اور اس نے مجھے گالی دی جبکہ اس کے لیے یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ انسان نے دو کام کیے، کون سا؟ کہ ایک تو رب کو جھٹلایا، دوسرا کہ رب کو گالی دی، کہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اب اس کی وضاحت ہوتی ہے، پس اس کا جھٹلانا تو یہ ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یہ ہے اس کا جھٹلانا، اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا، پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے پیدا کرنا، تو ہم نے بالکل آسانی سے پیدا کر دیا، تو دوسری مرتبہ تو ہم اس سے بھی جلدی پیدا کر دیں گے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جھٹلاتا۔ تو یہاں جھٹلانے سے مراد کیا ہوگی؟ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اور یہ اس کے لیے
مناسب نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کی قدرت کا انکار کرے۔ اور دوسرا، اور جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ گالی دے، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ خدا نے بیٹا اختیار کیا ہے، حالانکہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، کوئی بھی میری برابری نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بندے کے لیے مناسب نہیں ہے، باوجود اس نے کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اس کے بدلے میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔